اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمامی دیکھنے والے ناظرین کو میری جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا میزبان محمد ارسلان نقشبندی آپ کے سامنے حاضر ہے۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود اور سلام ہو، ان کی آل اور اصحاب پر درود اور سلام ہو۔ ناظرین کرام، آج ایک بہترین موضوع لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ ہمارا موضوع ہے جادو کی حقیقت۔ آج اس کے متعلق چند سوالات کیے جائیں گے، اس کے جوابات انشاءاللہ حضرت علامہ مولانا صادق حسین نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ صاحب انشاءاللہ دیں گے اور آپ ملاحظہ فرمائیں گے۔ سب سے پہلے ہم اس سوال کی جانب بڑھتے ہیں۔ علامہ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ کے؟ الحمدللہ علی کل حال۔ ماشاءاللہ۔ علامہ صاحب، سب سے پہلے یہ سوال کرتے ہیں آپ سے کہ جادو کیا ہے اور اس کی اقسام کتنی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تر کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، بے شک، جو خالق کائنات بھی ہے بے شک، اور مالک شش جہات بھی، سبحان۔ اور حضور پر نور سید عالم سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں، غم گسار زماں، سید سروراں، حامی بے کساں، جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں محبتوں کا اخراج کر لینے کے بعد، میرے نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ امید کرتا ہوں تمام ناظرین اور سامعین کرام خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، اور ماشاءاللہ شکر گزار ہوں جناب محترم المقام محمد ارسلان نقشبندی صاحب کا، جزاک اللہ، جنہوں نے اس عظیم پروگرام میں مجھ ناچیز کو دعوت نامہ پیش کیا، اور میں حاضر خدمت ہوں۔ جزاک اللہ۔ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، خالق لم یزل اس عنوان کے تحت میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے، آمین آمین۔ اور مجھ سمیت تمام ناظرین اور سامعین کرام کو حق سن کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اللہم آمین۔ اب میں آپ کے سوال کی جانب آتا ہوں۔ صحیح، جو آپ نے فرمایا جادو کیا ہے؟ صحیح، جادو اردو زبان کا معروف لفظ ہے۔ صحیح، عربی زبان میں اس کے لیے سحرن کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، بولا جاتا ہے، صحیح، جس کا لغوی معنی لغت کے اعتبار سے دھوکہ دینا، صحیح، حیلہ کرنا، فریفتہ کرنا، صحیح، حقیقت سے پھیرنا، ٹھیک، اور باطل کو حق کی صورت میں ظاہر کرنا، صحیح، کسی چیز کو ایسا ملمہ ساز کر کے پیش کرنا تاکہ دیکھنے والے حیران و ششدر رہ جائیں۔ صحیح، یہ تو اس کی لغت کے اعتبار سے تعریف تعریف ہے، صحیح، لغوی تعریف ہے۔ جی، اصطلاحی طور پر جادو یعنی سحر کی تعریف اہل علم نے مختلف انداز میں کی ہے، صحیح، لیکن سب میں قدر مشترک اس کے اسباب کا مخفی ہونا ہے۔ صحیح، یعنی جتنے بھی ہیں، جس نے بھی اس کی تعریف کی ہے مختلف طریقوں سے،
صحیح لیکن سب جو ہے اس بات میں متفق ہیں صحیح اور ان کا اشتراک ہے کہ اس کے جو اسباب ہیں وہ مخفی ہوتے ہیں. صحیح ایسے ہی حافظ ابن قیم کے نزدیک جی جادو یعنی سحر کی تعریف یہ ہے، آپ فرماتے ہیں جادو مختلف خبیث روحوں صحیح اور ان کے قواعد طبعی سے ترکیب پانے والی چیز ہے صحیح جس سے انسانی طبیعت متاثر ہوتی ہے. ٹھیک یہ جو ہے حافظ ابن قیم کے نزدیک ہے. صحیح یہی بات امام امام ازہری نے اسی بات کو جو ہے انہوں نے بھی بیان کیا ہے. صحیح جادو، وہ فرماتے ہیں کہ جادو ایک ایسا عمل ہے جو شیطان کی مدد سے، یعنی شیطان جن کی مدد سے صحیح کیا جاتا ہے. جنات و شیاطین ایک مخفی مخلوق ہونے کی وجہ سے انسانوں سے چھپ کر رہتی ہے، اچھا اس لیے ان کے ذریعے ترکیب پانے والا عمل یعنی جادو بھی ایک مخفی چیز ہے. صحیح اور جادوگر بھی اسے خفیہ طریقوں سے کرتا ہے، اور اس عمل کی وجہ سے جس شخص کی طبیعت، مزاج، عقل اور تخیل وغیرہ متاثر ہو جاتے ہیں، صحیح اس کے بارے میں سائنٹیفک کے طور پر یہ تشخیص ہی نہیں کی جا سکتی کہ اسے کیا بیماری لاحق ہوئی ہے صحیح اور اس کا سبب کیا ہے. صحیح بیماری اور اس کے اسباب کے مخفی ہونے کی وجہ سے بھی اسے سحر کہا جاتا ہے، صحیح یعنی جادو کہا جاتا ہے. صحیح ارسلان بھائی دیکھیں، جیسے کہا نا کہ مخفی، جی اب اگر کوئی شخص بیمار ہوتا ہے اور اس پر جادو کر دیا گیا ہو صحیح تو وہ جاتا ہے ڈاکٹر کے پاس. ڈاکٹر حضرات جو ہے اس کی تشخیص کرنے کے لیے بیماری کے حوالے سے صحیح کہ اس بیماری کی تشخیص کریں کہ آیا اس کو بیماری کون سی ہے، صحیح وہ ٹیسٹ وغیرہ لکھ کر دیتے ہیں. بالکل لیکن کیا ہوتا ہے، جس پر جادو ہوتا ہے وہ جب رپورٹ کرانے کے لیے جائے گا نا، صحیح اس کی رپورٹ کے اندر اس بیماری کی تشخیص نہیں ہو سکے گی. اچھا صحیح کیونکہ جادو ہے نا، صحیح اس کا اثر ایسا ہے کہ وہ کبھی آپ کی بیماری جو ہے نا واضح نہیں ہونے دے گا، واضح نہیں ہوگی بیماری. نہیں ہوگی، اچھا کیونکہ وہ جو خبیث جنات کے ذریعے کیا جاتا ہے صحیح وہ اس بیماری کو واضح ہونے ہی نہیں دیتے. اچھا کیونکہ اگر واضح ہو گئی صحیح تو اس کا علاج ہوگا، صحیح تو اس لیے اس بیماری کو ہی وہ مخفی رکھتے ہیں اچھا تاکہ پتہ نہ چلے اور یوں اس کو اذیت پہنچتی رہے. ایک بات تو یہ. صحیح دوسری بات یہ ہے کہ جادو جو ہے اس کی حقیقت سے کوئی روح گردانی نہیں کر سکتا، صحیح کیونکہ قرآن پاک کے اندر اس کا ذکر موجود ہے. صحیح سورۃ البقرہ کے اندر خود رب العالمین نے فرمایا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. سبحان اللہ. یہ خود رب العالمین نے فرمایا اچھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں، آپ کے زمانے میں جادو کا وجود موجود تھا، صحیح اور اس وقت جو ہے دو فرشتوں کے ذریعے، وہ تو ایک آزمائش کے طور پر آئے تھے، صحیح اور وہ لوگوں کو علم سکھاتے تھے، لیکن ساتھ ساتھ وہ یہ منع کرتے تھے کہ یہ کفر یا جادو کا علم ہے، صحیح اس کو مت سیکھیں، مت سیکھیں. مت سیکھیں. ٹھیک باقاعدہ تاکید کرتے تھے. اچھا لیکن لوگ کیا ہے کہ اس کو سیکھ کر وہ اس کا الٹ جو ہے نا اس کو استعمال کرتے تھے. اللہ اکبر. یعنی الٹ کیسے؟ میاں بیوی میں جو ہے وہ دراڑیں پیدا کرا دی، صحیح. نفرتیں پیدا کرا دی، صحیح آئزہ و قربا کے اندر ناچاکیاں پیدا کروا دی، صحیح ایسے ہی رشتوں کے حوالے سے، صحیح
یعنی غلط اس کا استعمال ہونے لگا. ٹھیک. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ اس سے کوئی روح گردانی نہیں کر سکتا صحیح. کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں بھی اس کا وجود موجود تھا. صحیح. قرآن پاک کے اندر اس کا ذکر ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ تو قرآن پاک. اب آئیے صحیح احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، اور بھی کئی طرق سے جو ہے نا اس کو باقاعدہ بیان کیا گیا ہے، بیان کیا گیا ہے. مختلف اسناد کے ساتھ. صحیح. مختلف علماء کرام نے، محدثین نے باقاعدہ ذکر کیا ہے صحیح. کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر، جس کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتی ہیں، صحیح، کہ یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا، اس میں سے ایک شخص نے جس کا نام لبید صحیح بن عاصم تھا، صحیح، یا اسام تھا، ایسے ہی نام تھا ان کا. ٹھیک. اس شخص نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر جادو کر دیا. اچھا. اب ہوتا یہ تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر جب یہ جادو ہوا صحیح، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام کے بارے میں یہ سوچتے کہ میں نے یہ کیا ہے، حالانکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ کام نہیں کیا ہوتا تھا. اچھا. یعنی ایسا اس کا اثر ہوا. یاد رکھیں اس جادو نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دل پر اثر نہیں کیا. صحیح. ٹھیک. آپ کے دماغ پر اثر نہیں کیا زیادہ. ٹھیک. صرف کیا ہے اتنا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو نا بھول جاتے تھے. اچھا. آپ نے کوئی کام نہیں کیا تو یوں تصور کرتے میں نے یہ کر لیا ہے. اچھا. اب خود ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرما رہی ہیں کہ ایک دن ایک رات صحیح، ایسی آئی کہ جس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خوب اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کی. صحیح. اس قدر دعا کی سارا دن آپ دعا میں لگے رہے یا ساری رات دعا میں لگے رہے. ٹھیک. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی کی حالت میں ام المومنین کے پاس آتے ہیں. آپ فرماتے ہیں عائشہ آج میں بڑا خوش ہوں صحیح، کہ میں نے اپنے رب سے جو مانگا وہ میرے رب نے مجھے عطا کر دیا. صحیح. آپ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا چیز آپ نے مانگی؟ صحیح. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے اپنے رب سے اس اپنی صحت کے حوالے سے دعا مانگی تو میرے رب نے مجھ پر جو ہے واضح کر دیا کہ آپ پر، یعنی دو فرشتوں کے ذریعے سے اللہ نے یہ بتلا دیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر جادو کیا گیا ہے. اللہ. اب ہوا یہ پورا ایک واقعہ ہے جی. کہ حضرت جبرائیل امین اور حضرت میکائیل، صحیح، یہ دو فرشتے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جلوہ گر ہوئے. صحیح. ایک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے آرام فرما تھے. ٹھیک. تو ایک جو ہے آپ کے سرانے کی طرف کھڑا ہو گیا، ایک پاؤں کی جانب کھڑا ہو گیا. صحیح. وہ آپس میں گفتگو کرنے لگے، صحیح ہے. سوالات کرنے لگے. تو ایک نے کہا کہ ان صاحب کو کیا ہوا ہے؟ صحیح. اب دوسرا جواب دیتا ہے کہ ان پر جادو کیا گیا ہے. اچھا. پھر وہ پوچھتا ہے کہ کس نے کیا ہے؟ پھر بتایا جاتا ہے کہ وہ فلاں یہودی نے کیا ہے. صحیح. پھر سوال ہوتا ہے وہ کس جگہ پر کیا ہے، کس اس میں کیا ہے. ٹھیک. پھر وہ جواب ملتا ہے کہ کنگھی کے جو دندانے ہوتے ہیں ٹھیک. ان کو توڑا گیا ہے، یعنی ٹوٹے ہوئے. اچھا. وہ اور بال جو ہے وہ ٹوٹے ہوئے سر کے بال. صحیح. اس میں جو ہے باقاعدہ یہ ایک موم کا پتلا ہے، ٹھیک. اس میں جو ہے وہ باقاعدہ یہ ساری چیزیں عمل اس پہ کر کے ایک کنویں میں ڈال دیا گیا ہے. اچھا. کہاں ہے وہ کنواں؟ پھر بتلایا گیا فلاں جگہ پر، فلاں مقام پر وہ کنواں ہے. صحیح. تو پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یعنی پورا یہ منظر سامنے جو ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے آ رہا ہے. صحیح. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ سن رہے ہیں گفتگو، اور پھر پوچھا جاتا ہے کہ یہ اس کا توڑ کیسے ہوگا، صحیح. یہ کیسے جو ہے اس کو ختم کیا جائے گا. ٹھیک. تو باقاعدہ اس میں فرشتے یہ بھی تعلیم دے کر جاتے ہیں کہ اس کا توڑ ایسے ہے
اب اس میں جو ہے نبی پاک علیہ السلام پر جو ہے معوذتین 2 صورتیں جو ہیں آخری پارے کی آخری صورتیں، صحیح، یعنی 30ویں پارے کی 30ویں آخری پارے صورتیں، بالکل ٹھیک، سورۃ الفلق ہے صحیح، اور سورۃ الناس، سورۃ الناس، یہ جو ہے آپ علیہ السلام پر نازل ہوئی، صحیح، اور باقاعدہ آپ علیہ السلام رات کو سونے سے پہلے یہ دونوں صورتیں پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کر کے اپنے جسم پر مارا کرتے تھے۔ صحیح صحیح، یہ روز کا آپ علیہ السلام کا معمول تھا، صحیح، اور جیسے کہ آپ علیہ السلام نے یہ عمل کیا ٹھیک، اور باقاعدہ پھر وہ پتلا وہاں سے نکلوایا گیا ٹھیک، اور اس کو پھر جو ہے الگ دفن کر دیا گیا، صحیح، وہ چیزیں اسے نکال کے۔ ٹھیک، تو یوں یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جادو سے کوئی روح گردانی نہیں کر سکتا، صحیح، یہ نبی پاک علیہ السلام صلی اللہ کے دور میں بھی موجود تھا، ٹھیک، تو جادو یہ ہے۔ صحیح، دوسرا آپ نے ارسلان بھائی ارشاد فرمایا کہ جادو کی اقسام کتنی ہیں۔ صحیح، دیکھیں بنیادی طور پر تو جادو کی 2 اقسام ہیں، صحیح، 2، ٹھیک ہے، ایک ہے جادو کی قسم جو ہے نا حقیقی جادو، صحیح، ایک ہے مجازی جادو، اچھا، ایک حقیقی ہے، ایک مجازی ہے۔ صحیح، لیکن بعض علماء نے اس کی جو ہے مختلف اقسام بیان کی ہیں، ٹھیک، جیسے امام راضی نے جو ہے اس کی تقریباً 8 قسمیں بیان کی ہیں۔ 8 قسمیں، جی ہاں، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صحیح، 8 قسمیں بیان کی ہیں، ٹھیک ہے، اور انہی اقسام کو بالترتیب جو ہے حافظ ابن کثیر بیان کرتے ہوئے پھر اس میں وہ تنقید کرتے ہیں کہ جو علامہ راضی نے یہ 8 اقسام مختلف قسم کی بیان کی ہیں، ٹھیک، وہ ساری ان 2 اقسام کے اندر آ جاتی ہیں، اچھا، انہوں نے یعنی یہ 8 اقسام 2 اقسام میں آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے، یعنی حافظ جو ہے ابن کثیر فرماتے ہیں کہ علامہ راضی نے جو 8 اقسام مختلف بیان کی ہیں، صحیح، وہ بڑی باریک بینی سے انہوں نے جو ہے نا اس کا جائزہ لیا ہے، ٹھیک ہے، تو جا کے انہوں نے 8 بیان کر دی۔ اب حافظ صاحب فرماتے ہیں کہ نہیں، وہ 8 تو انہوں نے بیان کر دی، اب یہ جو 2 ہیں نا، ایک ہے حقیقی ایک ہے مجازی، انہی کے اندر وہ ساری کی ساری آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے، یہ یوں جو ہے مختلف قسم کی اقسام 8، اور حقیقی جو بنیادی طور پر قسمیں ہیں وہ 2 ہیں۔ 2 ہے، اب ہم تھوڑی سی اس میں روشنی ڈالتے ہیں صحیح، کہ حقیقی جادو کون سا ہوتا ہے، صحیح، مجازی کون سا ہوتا ہے، ٹھیک، تاکہ ناظرین کرام کو پتہ چلے حقیقی جادو کیا ہے، اور دوسرا جو ہے مجازی جادو کے بارے میں بھی ان کو پتہ چلے۔ ٹھیک ہے، دیکھیں جو حقیقی جادو ہے، صحیح، حقیقی جادو سے مراد جادو کی وہ قسم ہے جس کے ذریعے فی الواقع کسی انسان کو جسمانی طور پر تکلیف پہنچائی جا سکتی ہے، صحیح، حتیٰ کہ اس جادو کے ذریعے متاثر شخص مریض بھی ہو سکتا ہے، اچھا، مر بھی سکتا ہے، اچھا، اسے خوف زدہ اور غم زدہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، حقیقی جادو میاں بیوی کے درمیان جو ہے نفرت بھی پیدا کی جا سکتی ہے، صحیح، رشتہ دار اعزہ و اقرباء میں ناچاقی اور اختلاف بھی پیدا کیا جا سکتا ہے، اچھا، لیکن یہ سب اللہ تعالیٰ کے اذن اور ارادے کے تابع ہوتا ہے، اچھا، کیونکہ دیگر اسباب کی طرح جادو بھی ایک سبب ہے، صحیح، اور کوئی سبب بذات خود مؤثر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، بلکہ وہ اللہ مسبب الاسباب کے حکم کا پابند ہوتا ہے، صحیح، یہ ہے حقیقی جادو۔ صحیح، اب حقیقی جادو جو ہے یہ کرنا، صحیح، یہ گناہ کبیرہ، اور بعض صورتوں میں جو ہے یہ حقیقی جادو کرنا جس سے کسی کو نقصان پہنچایا جائے، صحیح، تو وہ کفر میں شامل ہو جاتا ہے، کفر میں شامل ہو جاتا ہے، بالکل۔ صحیح، اب دیکھیں نا، آپ کسی کو جادو کے ذریعے مار رہے ہیں صحیح، تو قتل کر دیا نا، بالکل ایسا ہی ہے، اب قتل کی سزا کیا ہے؟ قتل کے بدلے قتل ہے، قتل ہے، ٹھیک ہے، تو یہ تو گناہ ہے نا، صحیح،
کسی کی جان چلی گئی، پھر آپ دیکھیں اللہ نے ایک جوڑا بنایا، صحیح، آپ اس میں دراڑیں پیدا کر رہے ہیں، صحیح، اس کو جدا کر رہے ہیں۔ صحیح، اللہ نے محبت کو قائم کیا، ٹھیک، آپ جادو کے ذریعے جو ہے نا اس کو نفرت میں تبدیل کر رہے ہیں۔ صحیح، یہ تو گناہ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ کفریہ کام ہے، بالکل یہ کفریہ کام ہے۔ صحیح، یہ حقیقی جادو کرنے والا جو ہے، کرنے والا ہے، صحیح، کرانے والا ہے، انشاءاللہ اس میں ہم آگے بات کریں گے۔ جی جی، تو یہ دونوں ہی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں۔ اچھا، جی ہاں، صحیح، تو اس پر اگر کوئی اس میں مبتلا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ پہلی توبہ کرے، فرصت میں جو ہے صحیح، توبہ کرے۔ یہ حقیقی جادو۔ ٹھیک، اچھا، دوسرا ہوتا ہے، دوسری قسم ہے مجازی جادو۔ صحیح، مجازی جادو سے مراد جادو کی وہ قسمیں ہیں جن میں حقیقی طور پر کسی چیز کو متاثر نہیں کیا جاتا، صحیح، البتہ دیکھنے والوں کو یہ دھوکہ دیا جاتا ہے کہ فلاں چیز کی حقیقت بدل گئی ہے، صحیح، یا کسی ساکن چیز کو متحرک یا متحرک کو ساکن کر کے دکھایا جاتا ہے۔ صحیح، آسان الفاظ میں یوں کہہ لیں کہ جیسے نظر بندی، صحیح، ہاتھ کی صفائی صحیح، اور شعبدہ بازی وغیرہ سب اسی میں شامل ہیں۔ اچھا، یہ مجازی جادو، یہ مجازی جادو ہے۔ صحیح، اب یہ مجازی جادو کرنے والا جو ہے، جی، اب دیکھیں نا، اس میں کسی کو نقصان نہیں دیا جا رہا، ٹھیک، صرف کیا ہے، ایک دھوکہ ہے، صحیح، اور وہ ایک ہاتھ کی صفائی ہے، ٹھیک، اور اس طریقے سے جو ہے نا شعبدہ بازیاں ہوتی ہیں۔ ٹھیک، آج کل کیمیکل کے ایسے فارمولے ہیں جی جی، جس کے ذریعے سے جو ہے نا وہ لوگوں کو بے وقوف بنایا جاتا ہے۔ بالکل ایسا ہی، دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ ہاں یہ تو یار جادو ہے، صحیح، لیکن ہوتا نہیں ہے، وہ ہوتا نہیں ہے وہ، ہوتا نہیں ہے۔ صحیح، تو یہ ہے مجازی جادو، جادو جیسی صورت ہوتی ہے لیکن جادو نہیں ہوتا، جادو نہیں ہوتا وہ۔ صحیح، تو یہ دو قسمیں جو ہیں، جو آپ نے اقسام کے حوالے سے پوچھا، جی جی جی، تو میں نے عرض کر دیا۔ دعا کرتا ہوں جتنے بھی ناظرین کرام ہیں، سامعین کرام ہیں، صحیح، انشاءاللہ اس سے استفادہ کریں گے۔ انشاءاللہ۔